پینگولین کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی لوگ گریزاں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی شیپ اور اس کی شکل کہا یہ جاتا ہے کہ ڈائناسار اور باقی اور اس طرح کے جانوروں سے ملتی جلتی تھی۔ چھپکلی جیسے اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح سے پینگولین کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اور ہائیلی انڈینجرڈ ہے۔ اور جب انڈینجرڈ کہتے ہیں تو ساتھ ہی اس میں لکھا ہوا تھا اللیگل وائلڈ لائف ٹریفکنگ اس اینیمل کی سب سے زیادہ ہو رہی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک اینیمل وائلڈ سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو مردے ہوتے ہیں، جو ہی کسی شخص کی فوتگی ہوئی اس کو جب قبر میں دفنا کے چلے گئے اس کے لواحقین، تو رات کو پینگولین آ جاتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ آرنامنٹل پرپز کے اندر افریقن جو لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے سکیلز کو۔ یہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اور بلٹ کا اثر اس کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بلٹ پروف جیکٹس کے طور پہ بھی لوگ پہنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وسیم صاحب جو WWF پاکستان سے وابستہ ہیں۔ ویلکم وسیم صاحب، آپ آج تشریف لائیں اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ تو وسیم صاحب، آج ہم جب بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے تو بہت ساری اچھی سٹوریز آپ نے بتائی۔ جب بھی ہم جو ہے وہ پاکستان میں بات کرتے ہیں ماحول کی یا وائلڈ لائف کی پرٹیکولر، تو ہمارے سامنے ایک ریڈ لسٹ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا ایک ریڈ لسٹ ہے، یہ انڈینجر اسپیشیز ہیں۔ اس کے بیانڈ ہم نہیں سوچتے کہ انڈینجر اسپیشیز تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے ماحول کے ساتھ، نیچرل ہیبیٹیٹ کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جنگلی حیات کے ساتھ کیا 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 ہے اور اس کو پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پینگولین کی ایک سٹوری آپ نے اب سنائی تھی، ہم اس سے شروع کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایک ہمارے آڈینس کو ایک اس طرح کی سٹوری بتائیں کہ ہم کوشش کریں کہ آئندہ جب بھی ہم وائلڈ لائف کی بات کریں تو ہم ان جانوروں کو صرف جانور نہ دیکھیں، بلکہ اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، ماحول کے لیے کیا فائدہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں۔ ہاں بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے پہلے تو اس اتنے سینسٹیو ایشو کو، کیونکہ پینگولین کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے، نہ وہ بڑے جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور بہت ہی چھوٹا سا اسمال میملز میں اس کا بیسیکلی اس کا اسٹرکچر آتا ہے، اور اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی لوگ گریزاں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی شیپ اور اس کی شکل کہا یہ جاتا ہے کہ ڈائناسار اور باقی اور اس طرح کے جانوروں سے ملتی جلتی تھی۔ چھپکلی جیسے اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح سے پینگولین کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اور اس کے لیے بات نہیں کی جاتی تھی۔ میں یہاں پہ آپ نے سٹوری کا ذکر کیا، پہلے اپنا تعارف بھی کراتا چلوں کہ میں نے انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی تھی آج سے کوئی 22-23 سال پہلے، اور پھر اس کے بعد WWF کے ساتھ منسلک ہو گیا نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے لیے۔ ایک مین ایٹر کا ایشو شروع ہوا گلیات کے اندر، اور میں بایولوجسٹ بن گیا، اور پھر اسی طرح سے مجھے اتفاق ہوا انڈیا سے وائلڈ لائف مینجمنٹ پڑھنے کا، اور میں بیسٹ وائلڈ لائفر 2006-07 بھی پھر وہاں پہ ڈکلیئر ہوا، جو کہ ان کا ایک پرائم انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان بننے سے پہلے، جو وائلڈ لائف اینڈ فارسٹری کا تھا، اس انسٹیٹیوٹ کا۔ تو میں بگ کیٹس کے اوپر میری اسپیشیلٹی چل رہی تھی، اور 2016-17 تک میں بڑا اچھا جانا اور مانا جاتا تھا ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ مینجمنٹ، بلیک بیئر، کامن لیپرڈ، سنو لیپرڈ کے حوالے سے۔ 17 میں مجھے میرے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بڑی چھوٹی سی ایک اسپیشی ہے، تم تو بڑی بڑی اسپیشیز پہ کام کرتے رہے، اس دفعہ ایک چھوٹی سی اسپیشی ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی بندہ نہیں مل رہا کام کرنے والا، ڈیڈیکیٹڈ اور لانگ ٹرم ریسرچ کے اوپر۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا اسپیشی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پینگولین۔ میں نے کہا اچھا، تو مسئلہ کیا ہے اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم خود پڑھو، اور ہم پاکستان میں اس کی کنزرویشن کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا تو مجھے اس کے اوپر بڑا لمیٹڈ ریسرچ ملی، اور یہ پتہ چلا کہ یہ ڈیٹا ڈیفیسٹ اینیمل ہے، اور پوری دنیا میں اس کی 8 اسپیشیز ہیں، 4 ایشیا کے اندر ہیں اور 4 جو ہیں وہ افریقن کنٹریز کے اندر ہیں، اور ہائیلی انڈینجرڈ ہے۔
اور جب انڈینجرڈ کہتے ہیں تو ساتھ ہی اس میں لکھا ہوا تھا اللیگل وائلڈ لائف ٹریفکنگ اس اینیمل کی سب سے زیادہ ہو رہی ہے. ہر 5 منٹ کے بعد ایک اینیمل وائلڈ سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے. ہم تو صرف ہیومن ٹریفکنگ کا سوچ رہے تھے, دیکھیں اینیمل کی بھی ہوتی ہے. جی سر بالکل. دنیا میں 3 اللیگل ٹریفکنگ ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ڈرگس کی, نمبر 2 کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ, اور نمبر 3 کے اوپر وائلڈ لائف کی. تو یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اور اسی طرح سے جب انہوں نے یہ بتایا تو میں نے ساتھ میں میرے سامنے ایک اخبار کا ایک نیوز آرٹیکل چلا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 45 پینگولین جو تھے ڈیڈ حالت میں ملے ایک ٹنل کے اندر سے چکوال کے اندر. اور اس میں ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا ڈاکٹر طارق محمود اور ڈاکٹر ریاض. میں نے ان سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہوتے ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کچھ انفارمیشن دی. اور انفارمیشن دینے کے بعد میں نے اپنے صاحب کو کہا کہ میں نے کہا مجھے پوسٹ کر دیں. اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی. میں نے پینگولینز کو پڑھنا شروع کیا, مزید دیکھنا شروع کیا. سمجھ یہ آئی کہ پینگولین کے اوپر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس کی کنزرویشن کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا, اس کی ریسرچ کے اوپر بڑا لمیٹڈ یونیورسٹی کے گریجویٹس کام کر رہے ہیں ریسرچ تھیسس کی شکل کے اندر. اور اس کا پروجیکٹ جو ڈیزائن ہم نے کیا اس کو ہم نے یہی کیا کہ پہلے تھریٹس کو اسیس کریں گے, اس کی پاپولیشن کا سٹیٹس دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کے کنزرویشن میئرز لیں گے. اور یہ سارا کام جو تھا بڑے تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم نے کرنا تھا. جو ہی میں نے اس کی ریسرچ کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو انتہائی اہم جانور ہے, انتہائی معصوم جانور ہے, اس کے دانت نہیں ہوتے. یہ جانور کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا. اس کو اللہ میاں نے ناخن بڑے بڑے دیے, لیکن وہ ناخن زمین کی کھدائی کے علاوہ اپنے سیلف ڈیفینس میں بھی نہیں استعمال کرتا. اور جب بھی کوئی انسان اس کے قریب جاتا ہے یہ رول ہو جاتا ہے اور گول بال کی طرح بن جاتا ہے. اور یہ نکٹرنل ہے, ٹیریٹوریل ہے, شائع. تو یہ جب بیہیویئر میں نے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ اس اینیمل کو تو بالکل ہی بچانا چاہیے, کیونکہ اس کا تو کسی انسان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے, کسی کے ساتھ اس کا کوئی تنازع نہیں ہے, کسی کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے. اور اگر اس کی اللیگل ٹریفکنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے تو مجھے اپنی خدمات اس کے اوپر مزید دینے کی ضرورت ہے. تو اسی دوران جب پینگولین کو میں ریسرچ کر رہا تھا, اس کی اسٹڈیز کر رہا تھا, تو ہمارے انیشیلی راولپنڈی, جہلم, اٹک, چکوال یہ والے علاقے تھے, اور ساتھ میں ہم نے لیا ہوا تھا جو اے جے کے کا میرپور, بھمبر, کوٹلی, یہ 3 ڈسٹرکٹ لیے ہوئے تھے. یہ کیونکہ یہ ایک شروع کا سٹیپ تھا کہ ہم پہلے دیکھیں تو صحیح اس اینیمل کو اسٹڈی کریں کہ یہ رہتا کہاں پہ, کھاتا کیا, اور کس طرح سے یہ ایکو سسٹم کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے. اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اینیمل جو ہے چونٹیوں کے اوپر, موٹی والی جو بڑی چونٹیاں ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں فوڈ کے لیے, اسی طرح سے ٹرمائٹ کے اوپر. یہ 2 آئٹمز ایسے ہیں جو اس کے مین فوڈ آئٹم ہیں, اور تیسرے جو ہیں وہ چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ فصل کے ارد گرد اکثر شام کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں, تو ان کو یہ کھاتا تھا زیادہ تر. اور نکٹرنل بھی ہے یہ اینیمل. اب جب یہ سمجھ آئی اور سمجھ یہ بھی ساتھ آئی کہ یہ ایک فیڈنگ برو بناتا ہے اور ایک لیونگ برو بناتا ہے. فیڈنگ برو سے مراد یہ کہ جہاں پہ اس کو چونٹیاں اور ٹرمائٹس مل جائیں گے تو اس کو فیڈنگ برو کہہ دیں گے, اور جہاں پہ یہ رہے گا اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کرے گا اس کو لیونگ برو کہیں گے. اب یہ دونوں بروز کی ہم نے میئرمنٹس لینی شروع کی, اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, تو ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ یہ خالی ایک چھوٹی سی برو نہیں بناتا, یہ پورا ٹنل سسٹم بناتا ہے. یہ چینل بنتا ہے اور وہ نیٹ ورک ہوتا ہے, ایک ٹنل نہیں ہوتا, وہ ٹنل کے ساتھ کنیکٹڈ ٹنلز ہوتے ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو ایکو سسٹم انجینئر ہے. اوکے. اور اس اینیمل کا یہ آپ نے اصطلاح متعارف کرایا. بالکل. اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنے رہنے سہنے اور کھانے کے لیے خصوصاً انجینئر بنا ہوا ہے. اور اللہ میاں نے جیسے انسانوں کو کسی کو انجینئر کسی کو ڈاکٹر بنا رکھا ہے, تو اسی طرح سے اس کی جو ہیبیٹیٹ ہے یا اس کا جو مائکرو ہیبیٹیٹ ہی اپنا جو بناتا ہے وہ پیورلی انجینئرنگ کنسٹرکشن ہے. کیونکہ ایک تو اس کا ڈیزائن جو کرتا ہے وہ بہت
معیاری ڈیزائن ہوتا ہے اور بہت اعلیٰ. اس میں یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, اس میں یہ باقی جانوروں کو اس میں آنے سے روکنے کے لیے بھی تدابیر اختیار کرتا ہے, اس میں پانی کو انٹر ہونے سے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ بڑا سسٹمیٹک قسم کا ڈیزائن کرتا ہے اس جو اس کا ٹنل برو سسٹم ہوتا ہے اس کو. دوسری طرف میں نے یہ دیکھا کہ جو مٹی یہ اس ٹنل میں سے نکالتا تھا وہ پورس ہو جاتی ہے. وہ کیونکہ مٹی کو جب ایریشن ملتی ہے اور وہ مٹی اندر والی جب باہر نکالتا ہے تو وہ پورس ہو جاتی ہے, اور فرٹیلیٹی میں بھی اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. صحیح. تو وہ بھی ایک بڑا اہم رول نظر آ رہا تھا. اور تیسری طرف یہ دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بروز جہاں پہ بھی بناتا ہے وہاں پہ کہیں قریب کوئی فصل لازماً لگی ہوتی ہے. اب وہ جو فصل لگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیڑے مکوڑے آتے ہیں. وہ کیڑے مکوڑے اپنے کھانے کے حساب سے دیکھ کے وہاں سے ان کے اوپر بھی جس ٹائم پہ چونٹیاں کم ہو جاتی ہیں, ٹرمائٹ کم ہو جاتے ہیں, تو اس ٹائم پہ وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اب یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہمیں اس کی ہیبیٹیٹ مائکرو ہیبیٹیٹ کے اوپر انفارمیشن پرووائڈ کر رہی تھیں, اور دوسری طرف ہم اس کی اسٹیمیٹ لگا رہے تھے کہ کیا یہ کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور کہاں سے یہ ختم ہو چکا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اپنے ہسٹورک ہیبیٹیٹس کے اندر جہاں پہ یہ صدیوں سے رہ رہا تھا اس میں سے 70% آلموسٹ ایریا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور 32% ہیبیٹیٹ پوٹوہار کے اندر وہ ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی اس کی پاپولیشن موجود ہے, لیکن اس کی تعداد کم ہے. اب ہمیں یہ ساتھ ہی ہم نے دوسری طرف یہ دیکھا کہ وہ ریزن کیا تھے اس کے خاتمے کے یا اس کی تعداد کو کمی کو, وہ کیا خطرات لاحقتے ہیں. ایک ہمیں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اللیگل ٹریڈ چل رہا ہے. اب اللیگل ٹریڈ کیوں چل رہا ہے؟ پاکستان کے اندر تو اس کا کوئی بھی گوشت نہیں کھاتا, دوسرے ممالک کے اندر افریقن کنٹریز میں یا باقی جو ممالک ہیں دنیا کے اس کے اندر اس کا میٹ جو ہے وہ بڑی شوق سے لوگ کھاتے ہیں. غیر مسلم لوگ جو تھے وہ زیادہ شوق سے اس کو کھاتے تھے, اور بہت سارے ایسے دنیا کے ہوٹلز تھے جن کے اندر یہ اس کا میٹ جو ہے ایز اے ڈیلیکیسی بھی سرو کیا جاتا تھا. ایک تو ریزن میجر یہ نظر آیا کہ ہوٹلز کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے, اس وجہ سے اس کو وہاں پہ جانا, اس کو لوگ خرید بھی رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں وہاں پہ. اور دوسری طرف ہمیں یہ پتہ چلا کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر اس کی مارکیٹ, اس کے اسکیلز کی بہت زیادہ ہے, اور اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ وہ میڈیسنل ویلیو رکھتے ہیں. اس وجہ سے وہ اسکیلز کلیکشن کے لیے اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہے. اب جب ہم اس میں مزید فردر ہم نے ڈگ آؤٹ کیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں, تو ہمیں کچھ انٹرنیٹ کی انفارمیشن سے یہ پتہ چلا کہ ہاں آرنامنٹل پرپز کے اندر افریقن جو لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کے اسکیلز کو. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ ہم نے لکھا ہوا پڑھا تھا اور اس کی باقاعدہ پھر ہم نے مزید ریسرچ کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہاں یہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اور بلٹ کا اثر اس کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بلٹ پروف جیکٹس کے طور پہ بھی لوگ پہنتے ہیں, اور جیکٹس بھی بنتی ہیں اس کی. یہ کچھ ایسی ریزنز تھے جن کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کے لیے انسان نے اللیگل ٹریفکنگ اور ٹریڈ زیادہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے اس کی پاپولیشن پوری دنیا سے معدوم ہوتی جا رہی ہے. اب ہمیں جو چیلنج تھا ہمیں یہ تھا کہ ہم کام کہاں سے شروع کریں. ٹریفکنگ کے لیے اور اس کو روک تھام کے لیے ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ شروع کر دی. جو کسٹم والے تھے اور جو بارڈر ایجنسیز تھی ان کو سمجھانا, ان کو سینسٹائز کرنا اس اسپیشی کے حوالے سے. UNODC کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا اور اس پروگرام کے اندر ہم نے ان تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی. دوسری طرف ہم نے کمیونٹی کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ اس کی کیا پرسیپشن ہے, وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمارے ان گاؤں دیہات کے اندر لوگوں کی ایک تو تعلیم کم تھی اور کچھ کنسیپشن یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو مردے ہوتے ہیں, جو ہی کسی شخص کی فوتگی ہوئی اس کو جب قبر میں دفنا کے چلے گئے اس کے لواحقین, تو رات کو پینگولین آ جاتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے, جب کہ ایسا ہے نہیں. سائنٹیفکلی یہ پروف ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ بات سب کو پتہ ہے اس ٹائم پہ کہ پینگولین صرف 2 چیزوں کو کھاتا ہے, ایک چونٹیاں کھاتا ہے اور دوسری جو ہیں وہ ٹرمائٹس کھاتا ہے. تو انسان کے گوشت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ریلیشن شپ ایسی نہیں ہے.
ہم نے اس کنسیپشن اس پرسیپشن کے حوالے سے مزید ریسرچ کی کہ اس میں کیا چل رہا ہے. واقعی یہ سارے کا سارا انٹائرلی ہمارے ہیبیٹیٹ جہاں پہ پینگولین ایگزسٹ کرتے ہیں لوگ یہی سمجھ رہے ہیں, تو واقعی ایسا ہی تھا. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ پینگولین کیونکہ قبرستان کے قریب رہتا تھا, قبرستان کے قریب اس کے رہنے میں, اور وہاں پہ اس کی جو اپنی بل بناتا تھا یا برو جو وہاں پہ کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا تھا, تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رات کو آ کے یہاں پہ بھی ایک بل بناتا ہے, جب کہ یہ پورس مٹی دیکھتا تھا اور چونٹیاں جب دیکھتا تھا, جب وہاں پہ کیڑے مکوڑوں کی جو حرکت ہوتی ہے وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھتا تھا, تو پینگولین اپنے فوڈ کے لیے جاتا تھا وہاں پہ, نہ کہ مردہ انسانوں کے پیچھے جاتا تھا. تو جو کیڑے مکوڑے اور ٹرمائٹ وہ جو چونٹیاں وغیرہ ہوتی تھی ان کو کھانے کے لیے, بالکل ان کو کھانے کے لیے یہ وہاں پہ جا رہا تھا. اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کمیونٹی کو بتانا اور اس کو سمجھانا, کیونکہ یہ بہت بڑے بیلٹ کے اندر موجود تھا, ان سب تک یہ آواز پہنچانا یہ بڑا مشکل تھا. اسی کے لیے آج کا جو پروگرام آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی اسی توسط سے ہم کر رہے ہیں, تاکہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو اس بات کے بارے میں نہیں پتہ, تاکہ ان کی بھی واقفیت ہو سکے اس اینیملز کے حوالے سے اور اس کے بارے میں وہ جان سکیں. ایک جو دوسرا اہم رول ہے, جیسے میں نے ابھی 2 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اکنامک لاسز جو ہیں, جو ٹرمائٹس کی وجہ سے ہماری بلڈنگز اور فرنیچر کو جو ہوتے ہیں وہ پینگولین کم کر سکتا ہے اگر موجود ہو اس ہیبیٹیٹ کے اندر. اور دوسری طرف جو ہماری ایگریکلچر کراپس ہوتی ہیں اس کے اندر جو فضول کے جو ایسے انسیکٹس آ جاتے ہیں جو کہ جن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو ان کو بھگانے کے لیے یا ان کو کھانے کے لیے پینگولین بڑا بہترین جانور ہے. تیسرا ایک بڑا اہم رول سر جو میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کا ریلیشن شپ. جہاں کیونکہ پوٹوہار کا خطہ ایسا ہے کہ اس زمین کے اندر جس ٹائم پہ یہ برو کنسٹرکٹ کرتا ہے اپنا اور وہ جو چینل بناتا ہے اور مختلف جگہوں تک وہ جو جا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت ساری مٹی باہر نکالی جاتی ہے اس سارے عمل کے اندر, اور بہت ساری مٹی کو ایریشن ملتی ہے, اس میں فرٹیلائز ہوتی ہے وہ, اور بہت ساری مٹی باہر نکالنے کی وجہ سے بعض ٹائم پہ پانی جو ہے وہ اس پورس مٹی اور اس کنسٹرکٹڈ جو کہ برو ہوتا ہے اس سے زمین کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت اس کی بڑھ جاتی ہے, ریچارج ہوتا ہے پانی, انفلٹریشن کیپیسٹی آف سائل جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے یا اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جب وہ پانی جب آتا ہے اس پانی کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل جو گراؤنڈ واٹر ریچارج کی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں, تو پینگولین کا رول اس کے اندر بھی انتہائی اہم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پینگولین اس ٹائم پہ انتہائی اہم جانور ہے اسمال میملز کے اندر. اس کا ہمارے نہ صرف ایکو سسٹم کے اندر بڑا اہم رول ہے, بلکہ یہ ہمارے لیے ایکو سسٹم انجینئر کا رول پلے کرتے ہیں, جس میں ہمارے جو گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے, اکنامک لاسز جو ٹرمائٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں, ان کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم اس جانور کو اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر بچا سکیں. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ, بہت زبردست کہانی جو ہے نا آج آپ نے ہمارے ناظرین کو سنائی. آئی تھنک یہ دیکھیں ایک چھوٹا جانور ہے, بظاہر ہم اس کو ایک بدنما جانور کہتے ہیں, اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے, اور بہت سارے متس ہم نے اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں. لیکن جب آپ نے اس کا ریسرچ کیا, اس کے قریب سے آ کے اس کا بیہیویئر کو دیکھا, تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے. اسی طرح اور بھی سٹوریز ہیں ہمارے وائلڈ لائف سے. ہم ایک اور بہترین سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. وسیم صاحب سے ہم پھر گزارش کریں گے کہ ہمیں مزید اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. آج ہمارے پاس وقت کم تھا تو ہم نے اس کو مختصر رکھا, لیکن ہم ڈیٹیل میں چاہیں گے کہ جو وائلڈ لائف کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے یا WWF پاکستان کا جو کام ہے اس پہ مزید ہم اس طرح کی انٹرسٹنگ کہانیوں کو لے کے آگے آئیں گے. وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے. بہت شکریہ جی, تھینک یو, بہت شکریہ.